حرکت تو وہ بھی دے رہے ہیں، حرکت تو ہم بھی دے رہے ہیں. تو مذاق اڑانے والا تھوڑا سوچے. کچھ لوگ ہوتے ہیں رفع دین منسوخ ہو گیا، ثابت ہی نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں کبھی نہیں کیا، اس طرح سے باتیں کرتے. تو میں ان کو بولتا اچھا رفع دین منسوخ ہو گیا. تکبیر اولا رفع دین ہے نا، رفع کا معنی اٹھانا، دین مطلب ہاتھ، ید مطلب ایک، دین دو ہاتھ. نہیں یہ ہے. اچھا 3 رکعت وتر جب پڑھتے آپ تب کیا کرتے ایک تیسری رکعت میں؟ ہاں وہ ہے. عیدین کی نماز میں کتنی زیادہ تکبیر دیتے آپ؟ ہاں وہ ہے. تو پھر منسوخ کہاں سے؟ آپ تو ایک کے بعد ایک اب گناتے جا رہے ہیں، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ. اچھا امام شافعی جو کرتے تھے ہاں وہ ہے. امام مالک جو کرتے تھے ہاں وہ بھی ہے. امام احمد بن حنبل نے جو کہا ہاں ان کو تو 1/4 علم تھا نا دین کا، وہ کیسا؟ ہاں وہ بھی ہے. پھر آپ کیسا بول رہے ہیں منسوخ ہے؟ تو اس کو تھوڑا ہاں یار بات تو صحیح ہے. مطلب اس نے کسی کی بات سن لی، وہ خود غیر شعوری طور سے روز ایک بار رفع دین کر رہا ہے ایکسٹرا. اگر تکبیر اولا تو ٹھیک ہے تکبیر اولا ہے، لیکن ایک بار اس میں تو کرتا ہے نا وطر میں، اور عیدین میں تو کرتا ہے 2 بار سال میں. تو اس کو پھر کلک ہوتا ہے ارے یار بات صحیح ہے. ایک صاحب آئے بولے سینے میں ہاتھ باندھ کرنا ثابت نہیں ہے، جو ایسا کرتا گناہ گار ہے جہنم میں یہ وہ. میں نے کہا ٹھیک ہے اپنی بیوی کو سمجھائیے جا کے. بولا بیوی کیوں سمجھا؟ میں آپ کو سمجھنا، اپنے بیوی کو سمجھائیے، وہ ہاتھ سینے باندھتی ہوں گی. ہو یار بولے سینے باندھ، اس کو پہلے سمجھاؤ، میرے کو کیا سمجھا رہے؟ تمہاری بیٹی اور بیوی کو بچاؤ جہنم سے، پھر میرے پاس آؤ بچانے کے لیے. تو وہ خاموش ہو گئے، وہ چلے گئے اٹھ کے. میں نے کہا اپنے بیوی اور بیٹی کو پہلے جہنم سے بچا پھر میرے پاس آ بھائی. تو بول رہا نا سینے پہ ہاتھ باندھنا غلط ہے، تو نے اب تک کیوں نہیں اپنے بیوی اور بیٹی کو نیچے ہاتھ باندھنے لگایا ناف کے نیچے؟ تو خاموش ہو کے چلے گئے. پھر بات سمجھ رہے آپ؟ تو لا علمی ہوتی تو کبھی کیا کرنا، تھوڑا سا ان کو اپنا بھی حال بتا دینا کہ بھائی اگر ہلانا چیل اڑی بھینس اڑی ہے تو تم بھی تو ایک بار اڑاتے، کیا اڑاتے بولنا ایک بار. تو آدمی پھر تھوڑا سا وہ ہوتا نہیں بات غلط نہیں، غلط مذاق نہیں اڑانا چاہیے. یہ مذاق کی نہیں، یہ سکھانے کی نیت سے. آپ مذاق کی نیت سے مت بولیے ان کو، اس لیے کہ پھر وہ بھی مذاق اور آپ بھی مذاق، تو اس میں کوئی سنجیدگی نہیں ہوگی. تو آپ سکھانے کی نیت سے. رفع دین منسوخ ہو گئے تو بھائی آپ بھی تو فلاں فلاں کرتے، یہ نہیں ہوئے کیا؟ اتنے باقی ہونے کی کیا دلیل ہے اور باقی کے ختم ہونے کی کیا دلیل ہے بتائیے. بولا سینے پہ ہاتھ باندھنا ثابت نہیں، تو پھر اپنے بیوی بیٹیوں کو، ساری حنفی عورتوں کو بچائیے بولنا آپ کہ وہ ساری سینے پہ ہاتھ باندھ رہی بولنا، جو کہ امت اسلامیہ کا 50% زیادہ حصہ ہے، عورتیں زیادہ اس امت میں الحمدللہ. تو بولنا وہ سب تو سینے باندھ رہی بولنا، تو ان کے نیچے لا لو، تو پھر انشاءاللہ ہم بھی نیچے کر دیں گے. اس کے بعد سیکنڈ پہلے اپنے گھر سے شروع ہوں گی اصلاح بولنا. تو آپ کی بیوی جب نیچے ہاتھ باندھیں گی، آپ کی بیٹی نیچے باندھیں گی، تو پھر میں بھی ہاتھ نیچے باندھنا شروع کر دوں گا. ٹھیک ہے؟ تو معاملہ اس کو سمجھائیے ایک اچھے نیت سے. کبھی کیا ہوتا ہے آدمی کو سمجھ میں نہیں آتا، اس کو خالی مخالفین کے لوگ مذاق اڑانا سکھا دیتے، وہ کرتا ہے. تو بہرحال لیکن ہم کبھی بھی مذاق کی نیت سے نہیں، اصلاح اور سمجھانے کی نیت سے ان کے ساتھ یہ عمل کریں. رفع یدین کے بارے میں صحیح پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں. مختلف فرقوں نے مختلف ویوز بتائے ہیں، آپ اس کو درست طور پر کلیئر کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں رفع یدین کیا ہے. یہ ہر مسلمان جب نماز شروع کرتا ہے رفع یدین کر کے ہی کرتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. سوال صرف یہ ہے کہ باقی موقعوں پر بھی کیا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کبھی کبھی کیا ہے. تو اس وجہ سے آپ اتنی بات اگر مان لیں تو اس میں لڑنے کی کیا بات ہے؟ یعنی ایک تو فرض ہے، اس کے بغیر نماز ہوتی نہیں شروع کرتے وقت، اس میں کسی کو اختلاف بھی نہیں. رکوع میں جاتے ہوئے، سجدے میں جاتے ہوئے، اٹھتے ہوئے، روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نے کبھی کبھی اس موقع پر بھی رفع یدین کی. ٹھیک، اتنی بات ختم ہو گئی. آپ بھی کبھی کبھی کر لیں گے تو آخر کیا قیامت آ جائے گی. میں نے کہا تو بتا دے. کہتا جی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ 5 حدیثیں لائے ہیں نبی پاک رفع یدین کرنے کی. میں نے کہا میں نے بھی مانتا ہوں، اسے ثابت کیسے ہوگا؟ کہتا جب 5 مرتبہ حدیثیں لائے رفع یدین کیا تھا، تم کیوں نہیں مانتے؟ میں کہتا ہوں بخاری 4 حدیثیں لایا، حضور نے کھڑے ہو کر پیشاب کیا تھا، تو بیٹھ کر کیوں کرتا ہے؟ نہیں سمجھے؟ بخاری کتنی حدیثیں لائے رفع یدین کرنے کی؟ 5. اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کتنی لائے؟ بولو نا. میں نے کہا تو پیشاب کھڑے ہو کر کرتا ہے بیٹھ کے؟ کہتا ہے بیٹھ کے. میں نے کہا بخاری نے بیٹھ کر پیشاب کرنے کی حدیث ایک بھی نہیں ہے. تو ہمیں کہتا ہے کہ جی رفع یدین کی 5 لائے ہیں اور رفع یدین میں کرنے کی ایک بھی نہیں ہے. میں کہتا ہوں امام بخاری کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی حدیث سے 4 لائے ہیں اور بیٹھ کر کرنے کی ایک بھی نہیں لائے. مجھے کہتا ہے بخاری میں نہیں ہے تو بیٹھ کر کرنے کی ترمذی میں تو ہے نا. میں نے کہا رفع یدین چھوڑنے کی بخاری میں نہیں ہے تو ترمذی میں تو ہے نا. توجہ رکھنا. کہتا وہ جو پھر آپ جواب دیں گے رفع یدین جو کیا تھا. میں نے کہا میں تجھ سے پوچھتا ہوں جو حضور نے کھڑے ہو کر کیا تھا تو کیا جواب دے گا؟ کہتا وہ تو کبھی کبھی کیا تھا مجبوری کے لیے. تو میں نے کہا امام بخاری تو نہیں لکھا کبھی کبھی کیا تھا، نہ کبھی کبھی رفع یدین کو لکھا، نہ کبھی کھڑے ہو کر پیشاب کو لکھا. ہم کہتے ہیں حضور کا معمول یہ تھا، نبی پیشاب مبارک بیٹھ کے فرماتے تھے، کبھی وہ کھڑے ہو کر بھی کیا ہے. میرے پیغمبر کا معمول یہ تھا، پہلے رفع یدین کیا ہے اور پھر پیغمبر نے چھوڑا ہے. کرنے کا ذکر بخاری میں ہے، چھوڑنے کا ذکر ترمذی میں ہے. کھڑے ہو کر پیشاب کا ذکر بخاری میں ہے اور نہ کرنے کا ذکر ترمذی میں ہے.
میں نے کہا دلیل تیری کیسے بن گئی ہے, ہمیں تو بتا تو صحیح نا. اچھا یہ بتاؤ مسئلے کو سمجھنا, ہم کیا کہتے ہیں حضور پاک نے رفع دین کیا تھا یا نہیں؟ بولو کیا کہتے ہیں, کیا. جھگڑا کرنے میں تو ہے ہی نہیں, جھگڑا تو اس میں ہے کہ ہمیشہ کیا تھا یا نہیں. اس میں اختلاف ہمیشہ کیا, تو بھی کہتے کیا, ہم بھی کہتے کیا, امام بخاری بھی کہتے کیا. اس میں کون سے اختلاف؟ اختلاف یہ تھا ہمیشہ کیا ہے یا ہمیشہ نہیں کیا. میں کہتے تو ہمیشہ نہیں کیا, تو کہتے ہمیشہ کیا. بخاری میں ایک حدیث پیش کرتے نبی نے ہمیشہ کیا. تیری حدیث تو بخاری میں نہیں ہے. اگر یہاں کوئی عالم غلط بیٹھا ہو, اگر لوگوں وہ نہیں بیٹھا تو ان کی محبت کرنے والا بیٹھا ہو, پیچھے فون اپنے مولوی کو کرو, بھئی ہماری مسجد میں حنفیوں کا وکیل آیا ہے اور وہ کہہ رہا ہے بخاری میں حدیث پیش کر دو, نبی نے ہمیشہ کیا ہے, تاکہ مجھے پتا تو چلے کہ تم نے چٹ دی ہے کہ نہیں. ابھی تم نے چٹ نہیں دینی, تم نے پیش بھی نہیں کرنی, اور کل صبح تم سے پوچھے, یہی حافظ اسحاق پوچھے, مفتی رشید پوچھے, پھر رات کو تم نے چٹ کیوں نہیں لکھی, آپ نے کہنا مہمان تھے, ہم نے مہمان سمجھ کر حیا کیا. تو پھر بات میں جانے پر تو بے حیا نہیں بننا چاہیے نا. مہمان کے سامنے حیا کرو تو بعد میں بھی حیا کرو. اگر بے حیا بعد میں بننا ہے تو سامنے بن جاؤ, تاکہ بات تو ٹھکانے لگے. کوئی بخاری میں حدیث نہیں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہے. میں نے کہا بتا تو صحیح تیرے مسلک پر بخاری میں روایت کون سی ہے. رفع یدین کے بارے میں پوچھا ہے کہ کیا حکم شرع ہے. رفع یدین کے مطلب ویسے رفع یدین دونوں ہاتھوں کو اٹھانا, تو یہ صرف ہمارے فقہ حنفی میں جب تکبیر تحریمہ ہوتی ہے, پہلے جو تکبیر لگاتے ہیں اس میں کانوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں, یا دعائے قنوت پڑھنے کے لیے تکبیر لگائی جاتی ہے, یا جو مطلب عیدین کی نمازیں ہیں اس میں تکبیریں ہوتی ہیں تو رفع یدین کرتے ہیں. باقی یہ حدیثیں ضرور ثابت ہیں کہ ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین فرماتے رہے ہیں, یعنی جیسے قیام کے بعد رکوع میں گئے, رکوع سے اٹھے تو پھر آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے, پھر آپ سجدے کے اندر گئے ہیں. تو جیسے امام شافعی کے پیروکار ایسا ہی کرتے ہیں, لیکن ہمارے احناف کے نزدیک یہ حدیثیں منسوخ ہو چکی ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری عمر مبارکہ کے اعمال اختیار کرتے ہیں, اور ان کی روایات سے ثابت ہے کہ سرکار نے آخری عمر میں رفع یدین کو ترک کر دیا تھا. اور امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہی معاملے میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیثوں پر عامل ہے, لہٰذا ہم رفع یدین نہیں کریں گے. لیکن اگر کوئی کرتا ہے رفع یدین تو ٹھیک ہے, آپ اس پہ طنز نہ کریں, وہ اپنی دلیل سے کر رہا ہے. لیکن مسئلہ یہ جو نہیں کر رہا اس کو برا بھلا کہنا. رفع یدین زیادہ سے زیادہ سنت کریمہ, یہ کوئی فرض واجب نہیں ہے. اگر کسی کے نزدیک سنت ہے ابھی تک وہ کر رہا ہے تو اس کو کرنے دیں. جس کے نزدیک یہ منسوخ ہو چکا ہے وہ فقہا کے قول پر عمل کر رہا ہے, اسے زد و کوب کرنا, اسے برا بھلا کہنا, یہ کوئی جھگڑے کے مسائل نہیں ہونے چاہیے. آپ اپنے فقہ پر عمل کریں, دوسرے کو اپنے فقہ پر عمل کرنے دیں. اس قسم کے جھگڑوں میں پڑھ کر آپس میں اپنی طاقت کو کمزور کرنا, نفرتیں پیدا کرنا, اپنی نسلوں کے اندر نفرتیں چھوڑ کے چلے جانا, یہ غیر مناسب چیز ہے. یہ فروعی اختلافات میں کوئی اصولی اختلافات نہیں ہوتے, یعنی کفر اور اسلام کی جنگ نہیں ہے. یہ مستحب اور غیر مستحب, سنت اور غیر سنت کا مسئلہ ہے. ان میں نرمی اور آسانی ہے. جو جس امام کو فالو کرتا ہے وہ اس کے مطابق عمل کرے, دوسرے کو اس پہ طنز کرنے یا اس پہ تنقید کرنے کا حق حاصل نہیں ہوتا ہے.